الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.46 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 46 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ قل کہہ دیں، سے، یا اہلا اے لوگو، او پیپل، الکتابی کتاب، دا بک، لستم لام یا سین سے اس کا روٹ ورڈ ہے، مانے تم نہیں ہو، یو آر ناٹ، علا یعنی پر، آن، شیئن کسی چیز، کوئی چیز، اینی تھنگ، حتی جب تک، انلیس، تقیمو تم قائم کرو، یو اسٹینڈ فرملی، التوراۃ تورات، بائی دی تورات توراہ کو کہتے ہیں، والانجیل اور انجیل، اینڈ انجیل، انجیل گاسپل کو کہتے ہیں، وما اور جو، اینڈ واٹ، انزلہ نازل کیا، از ریویلڈ، الیکم آپ پر یا آپ کی طرف، ٹو یو، من یعنی سے، فرام، ربکم آپ کا رب، یور لارڈ، ولیزیدن اور ضرور بڑھ جائے گی، اینڈ شیورلی انکریز، کثیرا بہت، منی منہم ان میں سے، آف دیم ما یعنی جو، واٹ انزلہ نازل کیا گیا، از ریویلڈ الیکا آپ کی طرف، ٹو یو، من یعنی سے، فرام، ربکا آپ کا رب، یور لارڈ، طغیانا سرکشی، ریبیلین، وکفرا اور کفر، اینڈ ڈس بلیف، فلا تو نہ، سو ڈو ناٹ، تأسا الف سین واو سے ہے افسوس کریں، گریف، علا یعنی پر، اوور، القومی قوم لوگ، دا پیپل، الکافرین کفار، دا ڈس بلیونگ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اردو میں۔ قل یا اہل الکتابی آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، لستم علی شیء تم کچھ بھی نہیں ہو، حتی تقیموا جب تک تم قائم نہ کرو، التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل، وما انزل الیکم اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولیزیدن کثیرا منہم اور ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی، ما انزل الیک من ربک جو نازل کیا آپ کے رب نے آپ پر، طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر، فلا تأس علی القوم الکافرین تو افسوس نہ کریں قوم کفار پر۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، اور ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر بسبب جو نازل کیا آپ کے رب نے آپ پر، تو افسوس نہ کریں قوم کفار پر۔ فریز بائی فریز انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھیں۔ قل یا اہل الکتابی او پیپل آف دا بک لستم علی شیء you are standing on nothing حتی تقیموا unless you stand firmly التوراۃ والانجیل by the Torah and Injil بما انزل الیکم and all the revelation that has come to you من ربکم from your Lord ولیزیدن کثیرا منہم and will increase among many of them ما انزل الیک من ربک due to what is revealed to you from your Lord طغیانا و کفرا obstinate rebellion and disbelief فلا تأس علی القوم الکافرین so do not grieve over the disbelieving people۔ complete translation دیکھیں۔ O people of the book, you are standing on nothing unless you stand firmly by the Torah and Injil and all the revelation that has come to you from your Lord, and will increase among many of them obstinate rebellion and disbelief due to what is revealed to you from your Lord. So do not grieve over the disbelieving people۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم کچھ نہیں ہو، یعنی تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب تک کہ تم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرو۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہود اور نصارہ نے تورات اور انجیل کے احکامات غفلت اور سرکشی کے سبب بھی پیٹھ پیچھے ڈال دیے اور ان کی تحریف کر دی۔ ان کے لیے پھر قرآن پر ایمان لانا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔
اہل کتاب ایک طرف سرکشیوں میں دوسروں کو مات دیتے ہیں تو دوسری طرف اپنے آپ کو اللہ کا محب قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ کا فیورٹ قرار دیتے ہیں۔ اوپر سے دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ دوسرے جب تک ہدایت یافتہ نہیں سمجھے جائیں گے جب تک کہ وہ یہودیت و نصرانیت نہ اختیار کر لیں، یعنی یہود و نصارہ خود حق کا راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر، باطل کے راستے پر چل پڑے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ عوام الناس کو حق پر نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کر لیں۔ کہتے ہیں دیکھیں ہاں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تاکہ ہدایت پاؤ، یعنی یہودیوں کی نظر میں صرف یہودی ہی ہدایت یافتہ ہے اور نصرانیوں یعنی عیسائیوں کی نظر میں صرف عیسائی ہی ہدایت یافتہ ہے۔ ان کی سوچ کے مطابق یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کوئی چیز نہیں، یعنی سوائے یہود کے اور کوئی کچھ ہے ہی نہیں، یہود کا یہ کہنا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کوئی چیز نہیں، یعنی نصارہ کی نظر میں سوائے نصارہ کے کوئی اور کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ یہود اور نصارہ کو ان کی حیثیت سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں جواب دیتے ہیں کہ جب تک یہود اور نصارہ تورات اور انجیل اور دوسری نازل شدہ کتابوں پر جس میں قرآن بھی شامل ہے ایمان نہ لائیں اور ان پر عمل کر کے نہ دکھائیں، ان کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی نظر میں کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کا اس طرح سے جواب دیتے ہیں کہ یہود و نصارہ جب تک اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان نہ لائیں اور ان پر عمل کر کے نہ دکھا دیں، حقیقی معنوں میں وہ خود کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور اللہ کی تمام کتابوں میں قرآن بھی شامل ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، آپ کہہ دیں اے اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کو، یعنی اللہ کی نظر میں سرخرو اور کامیاب تو وہی ہے جو اللہ کی تمام کتابوں پر اور تمام رسولوں پر ایمان لائے اور اپنے اپنے وقت اس وقت کے رسول کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے۔ تورات، انجیل اور اللہ کی تمام پچھلی کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر وہ امتیں ان کے لیے اتری کتابوں پر حقیقی معنوں میں ایمان لانے والوں میں سے ہوتی تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور قرآن پر بھی ایمان لے آتی اور اس کے احکامات پر عمل کر کے دکھاتی۔ اہل کتاب کی اکثریت یعنی ان کی میجورٹی ایک طرف اپنے آپ کو اللہ کے چنندہ اور محب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو دوسری طرف صرف حق کا انکار ہی نہیں کرتی بلکہ حق کے اولین دشمنوں میں شامل رہتی ہے۔ حق کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے، یعنی ان کا معمول ہے، اور جتنا زیادہ اللہ کی طرف سے اس کا کلام نازل ہوتا تھا تاکہ رہنمائی کی تکمیل کی جا سکے تو اہل کتاب کا حسد، سرکشی اور کفر اتنا ہی بڑھتا جاتا تھا۔ یعنی اہل کتاب ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے فیوریٹ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چنندہ ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی سرکشیوں میں سب سے پیش رہتے ہیں، بلکہ جو حق پر چلتے ہیں اور حق گوئی سے کام لیتے ہیں ان کے دشمنوں کی اولین صف میں وہ شامل رہتے ہیں۔ اور پھر ان کا یہ شیوا رہا ہے، یہ روٹین رہی ہے، یہ معمول رہا ہے کہ جب جب اللہ نے اپنا کلام اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تب ان کی سرکشی اور کفر اتنا ہی بڑھتا چلا گیا، چونکہ وہ حق کے دشمن حق کا نازل ہونا وہ برداشت نہیں کرتے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر بسبب جو نازل کیا آپ کے رب نے آپ پر۔ حق کے دشمن، حق گوئی کے دشمن یہ اہل کتاب لاکھ چاہنے کے باوجود نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے، نہ ہی اسلام کو مٹا سکے، اور نہ ہی مسلمانوں کو دین سے مرتد کر سکے اور نہ دین سے بدزن کر سکے، بلکہ آج اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے اور اس کو آسانی سے قبول کرنے والے بھی یہی اہل کتاب ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کی اس بے اعتنائی اور مکر و فریب اور حق دشمنی کا غم نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کافی کارساز ہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو افسوس نہ کریں قوم کفار پر۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کا غرور اور تکبر اس آیت میں توڑا ہے۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ صرف وہی اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے علاوہ ہر دوسری قوم کو گمراہ اور غیر اہم جانتے تھے۔
اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں رکھتے جب تک کہ تم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ بشمول قرآن کے، بلکہ قرآن پر عمل کر کے دکھاؤ اور اس کی شریعت کو اللہ کی زمین پر قائم کر کے دکھاؤ۔ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لائیں، لیکن ان کی اکثریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام سے اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت کے لیے کافی ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ارادوں اور کوششوں پر غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہر حال میں اللہ کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔